ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں روزے کے مکروہات، یعنی وہ کام جن کو روزے کی حالت میں کرنے سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں مکروہ ہیں روزے دار کے لیے۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے روزے دار کو۔ مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ناپسندیدہ چیزیں، شریعت نے ان کو ناپسند نہیں کیا ہے، ان کاموں کو کرنے سے منع فرمایا کہ روزے کی حالت میں یہ مت کرو۔ اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ان کاموں کے کرنے سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے اور روزے میں ملنے والا اجر کم ہو جاتا ہے، اسی لیے ان کاموں کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ تو مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے، اور یہ کام شریعت نے پسند نہیں فرمائے ہیں روزے دار کے لیے کہ وہ روزے دار ایسے کام کرے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ روزے کے مکروہات کتنے ہیں۔ میں نے یہ کتابوں سے نوٹ کیے ہیں، انشاءاللہ میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کلپ کو دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ نمبر 1، ٹوتھ پیسٹ۔ روزے دار اگر ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے سحری کے بعد، بھائی جب سحری میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن سحری کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد اگر ٹوتھ پیسٹ کوئی کرتا ہے، منجن، کوئلہ یا گل وغیرہ یا کسی بھی چیز سے دانت صاف کرتا ہے، تو پھر یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ گلے سے نیچے اتر جائے تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، لیکن روزے کی حالت میں ان چیزوں سے دانت صاف کرنا یہ مکروہ ہے۔ مسواک آپ استعمال کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، چاہے تر مسواک ہو چاہے سوکھی مسواک ہو، نو پرابلم، لیکن ٹوتھ پیسٹ، منجن، برش وغیرہ یہ ساری چیزیں سے دانت صاف کرنا روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا یا چبانا۔ روزے دار کے لیے یہ کام مکروہ ہے کہ وہ بلا ضرورت خواہ میں کوئی ربڑ منہ میں لے کے وہی چبا رہا ہے، کوئی گوندی چبا رہا ہے یا کوئی اور چیز چبا رہا ہے روزے دار، تو بلا ضرورت کوئی بھی چیز چبانا یا چکھنا یہ مکروہ ہے۔ یعنی خواہ میں کوئی چیز چکھ لی تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں، عورت کے لیے کھانا بناتے ٹائم کھانے کو چکھنا یہ ایک ضرورت ہے، تو ضرورت پر بہرحال جائز ہے چکھنا، لیکن بلا ضرورت کوئی چیز چبانا یا چکھنا یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ نمبر 3، غیبت کرنا۔ غیبت کرنا یہ بھی مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ بعض علماء کے نزدیک تو غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے نہیں ہے۔ غیبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ سمجھ لیں آپ کہ گناہ کے جتنے بھی کام ہیں، گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، یہ سارے کام روزے کی حالت میں مکروہ ہیں۔ یعنی روزے کی حالت میں اگر کوئی ان کام کو کرتا ہے تو روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ تو جن کاموں سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے مکروہ۔ اب مکروہات کا بھی لیول ہے، جیسے کہ ٹوتھ پیسٹ یا برش کرنے سے روزے میں یہ مکروہ ہے، لیکن غیبت کرنا یہ بہت زیادہ بڑا مکروہ ہے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو گناہ کے کام روزے کی حالت میں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، تو غیبت کرنا یہ بھی روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اب نمبر 4، میاں بیوی کا روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ لیٹنا، گلے ملنا اور ایک دوسرے سے بوس و کنار ہونا، لپٹنا چپٹنا، یہ روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اس طرح ساتھ لیٹنے کے بعد نفس بے اختیار ہو جائے اور صحبت ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن روزے کی حالت میں ساتھ لیٹنا، بوس و کنار کرنا، یہ تمام طرح کی چیزیں روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے۔ نمبر 5، لڑنا جھگڑنا۔ بلا وجہ کسی سے الجھنا اور لڑنا جھگڑنا یہ بھی روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ گالی گلوچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اب گالی گلوچ چاہے انسان سے ہو یا جاندار سے ہو یا بے جان سے ہو، جانوروں سے ہو، انسان سے ہو، یا ویسے ہی بے جان چیزوں سے ہو۔ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگوں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، چڑچڑاہٹ آ رہی ہوتی ہے تو وہ جانوروں کو ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بے جان چیزوں پر ہی غصہ اتارتے ہیں اور گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرنا چاہے جس سے ہو یہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ نمبر 6، اپنے منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تھوک منہ میں جمع کر لیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں تھوک کو جمع کر کے پھر اکٹھا کر کے اس کو نگلنا، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ ایسا کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ نمبر 7، بلا ضرورت گلوکوز چڑھوانا۔ بھائی آپ کوئی ضرورت نہیں تھی، خواہ میں جا کے گلوکوز کی بوتل لگوا لی ہے، انجیکشن لگوا لیے، تو یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ ہاں، اگر واقعی میں طبیعت خراب ہے، کمزوری فیل ہو رہی ہے یا کوئی پرابلم ہے تو پھر جائز ہے، لیکن گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 8، ٹی وی دیکھنا۔ ٹی وی دیکھنا یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔
گانے سننا، مووی دیکھنا یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے اور یہ گناہ ہے، اور گناہ کے کام روزے کی حالت میں اگر کوئی کرتا ہے تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزہ جب رکھیں تو جو روزے کے مکروہات ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، ان سے بچیں۔ نمبر 9، گیم کھیلنا۔ روزے کی حالت میں صبح سے شام تک آدمی گیم میں ہی لگا ہوا ہے، گیموں میں ہی ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے، تو پھر یہ روزے کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تھوڑا بہت اگر ویسے ہی کھیل لیا جائے تفریح کے لیے تب تو گنجائش ہے، لیکن بس خواہ مخواہ میں صبح سے شام تک گھنٹوں برباد کرنا یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ نمبر 10، گرل فرینڈ سے بات کرنا۔ چونکہ گرل فرینڈ سے بات کرنا یہ بھی گناہ ہے اور یہ حرام ہے، تو روزے کی حالت میں ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 11، گناہ کے کام کرنا۔ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، چاہے وہ غیر محرم سے بات کرنا ہو، چاہے وہ گالی گلوچ کرنا ہو، لڑنا جھگڑنا ہو، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں روزے کی حالت میں گناہ کے کام کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو یہ 11 چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اور امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کے سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اس کلپ کو آپ شیئر بھی کریں، اور آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی سوال ہو روزے سے ریلیٹڈ، رمضان سے، تراویح سے، رمضان کے پورے مہینے میں زکوٰۃ سے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ یہ جو دین کے مسائل سیکھنے کا سلسلہ ہے یہ روزانہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں، دوسروں تک پہنچائیں، گھر پہ سب کو دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔